آپ نے اجازت دی ہے, آؤٹ آف دی وے اجازت دی ہے ان کو, اور کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ہے, کس طرح رسپونڈ کیا ہے انہوں نے؟ آپ بتائیں. آپ 2 منٹ. آپ نے کرسی ایکسٹینڈ کیا ہے which was completely out of the way. With all due respect, کبھی یہ ہوا نہیں ہے کہ آپ جو ہے بریک لگا کے کوشچن آر کو اور کسی کو تقریر کرنے کی اجازت دیں. اب اگر یہ 2 منٹ میں ہاؤس آرڈر میں ہو جائے تو I can't hear you. I can't hear him. اوکے, آپ 2 منٹ تشریف رکھیں. اگر ہاؤس آرڈر میں ہوتا ہے تو کوشچن آر لیتے ہیں. پھر آپ ہاؤس ان آرڈر کریں, میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ پاکستان کے 13 شہری سنائپر فائر لگنے سے 26 نومبر اور 27 نومبر کی شب 26 نومبر کو شہید ہوئے, اس کے بارے میں آج تک حکومت کی طرف سے ایک بات بھی نہیں ہوئی, کوئی کمیشن نہیں بنا. ہماری ڈیمانڈز ہی یہی ہے, 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن. یہ اس قوم کے لیے نہایت ضروری. اس کے ساتھ جناب اسپیکر, ہمارے مسنگ پرسنز پاکستان کے شہری ہیں. یہ ایک زمانے میں ارجنٹینا میں ہوتا تھا, کولمبیا میں ہوتا تھا, بلوچستان میں کر دیتے ہیں. پاکستان کے شہری جناب اسپیکر پورے پاکستان میں, اور بالخصوص اس وقت 26 نومبر کے مسنگ پرسنز ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں پہ ہیں. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ وہ ان کی بازیابی کے لیے حکومت پورا ہمیں جواب دے. فارم 47 کی حکومت ہے, پر ذمہ داری ہے کہ جو اسلام آباد پولیس ہو, ایجنسیز ہوں, جو بھی ہوں, وہ ہمیں ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بازیاب کر کے دیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, ملٹری کورٹس کے ذریعے جو ہمارے لوگ ٹارچر ہوئے, جن کے اوپر ٹارچر ہوا, اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے. ان کے ناخن نکالے گئے, ان کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا گیا, فزیکلی ٹارچر کیا گیا, وہ اس وقت مینٹلی انسٹیبل ہو گئے ہیں. اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا. یہ کوئی پریزن آف وار میں تھے, یہ کوئی اور غیر ملکی جگہ میں گئے ہوئے تھے, اور سیویلینز کو ایک ملٹری کسٹڈی میں رکھا کیوں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, آخری بات یہ ہے کہ ایک سیرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے القادر یونیورسٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی, اور اس کے اوپر جناب اسپیکر یہاں پہ گورنمنٹ کے وزراء اور باقی لوگ سینیٹرز گورنمنٹ کے, وہ اٹھ کے کل رات سے ڈیسیجن جو ہے وہ ساری دنیا کو دے رہے. کیا انہوں نے ڈیسیجن لکھا ہے؟ کیا انہوں نے وہ فیصلہ کیا؟ اور وہ چیز بھی سامنے آنی چاہیے جناب اسپیکر کہ ایک نیشنل کرائم ایجنسی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے, برطانیہ کی ایجنسی اور پرائیویٹ بزنس مین کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے, وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور وہ پھر ٹریجری پاکستان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. پاکستان کی جو آپ کا منسٹری آف فائنانس اس اکاؤنٹ کو کنٹرول کرتی ہے, وہاں پہ آتا ہے. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کا لینا دینا کیا؟ کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ حسن نواز نے وہ پراپرٹی لی کیسے ون ہائٹ پارک کی. پہلے ابتدا تو وہاں سے شروع کریں. وہ پیسہ وہ کوئی سریا بیچ کے وہاں پہ لے گیا تھا؟ کیا وہ پیسہ حسن نواز سریا بیچ کے لانچوں کے ذریعے انگلستان لے کے گیا تھا؟ انکوائری وہاں سے شروع کریں, پھر آگے جائے گی چیز. یہاں پہ تو ان کو دکھ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا نام وزیر اعظم عمران خان قیدی نمبر 804 ہے, اس نے آپ کی القادر یونیورسٹی بنائی, نمل یونیورسٹی بنائی, شوکت خانم ہسپتال بنائے, ملک کے لیے کیا. یہاں پہ تو یہ لوگ بیٹھ کے جناب اسپیکر انہوں نے صرف اور صرف ملک لوٹا, اور اس کے اوپر ہمارا شدید احتجاج ہوگا جب تک یہ نہیں کریں گے. بہت شکریہ جی. امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ. In accordance with the subsection of Section 137 of Election Act 2017, it is mandatory for every MNA
to submit their statement of assets and liabilities to the Election Commission of Pakistan on or before the 31st of December each year. Subsection 3 of Section 137 further states that the Election Commission shall, by an order issue on the 16th of January, suspend the membership of any MNAs who fail to submit the required statements of assets and liabilities by the 15th of January. Such MNAs will cease to function until they fulfill their requirements. Therefore, all MNAs are requested to verify their compliance with the requirements at the earliest. Those who have not yet submitted their statements of assets and liabilities are requested to do so by 15th January 2025 to avoid suspension of their membership. जी उमर अयूब साहब को मौका तो मिला अभी हाउस को ऑर्डर करें तो क्वेश्चन आवर लें. क्वेश्चन आवर नहीं चाहते. जी क्वेश्चन आवर मिस्टर जुबैर खान वजीर. Not present. The next question, Mr. Rai Hassan Nawaz. राय साहब आप सवाल नहीं पूछेंगे? सर गोली क्यों चलाई? हमारा सवाल राय साहब भी सवाल नहीं पूछना चाह रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर राय हसन नवाज साहब का सवाल है. जी ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब. ख्वाजा साहब नंबर पढ़े. स्पीकर साहब ये लास्ट सेशन में ये डेफर हुआ था. जी आंसर भी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री पूछे. सर सप्लीमेंट्री मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये बताना पसंद करेंगे कि ये माजी में ये दोनों स्कीम्स इफेक्टिव थी कॉलेजेस के अंदर, गर्ल्स गाइड एजुकेशन भी और एनसीसी ट्रेनिंग भी, और इंटरमीडिएट लेवल पर ये की जाती थी, जिससे हमारा इंटरनल जो सिविल डिफेंस सिस्टम था वो बेहतर था और एक अच्छा शहरी तैयार होता था जो कि लोकली पुलिस की भी मदद कर सकते थे. तो मिनिस्टर डिफेंस बताएंगे कि ये क्यों बंद कर दिया और दोबारा इसे इफेक्टिव करने के लिए क्या तजावीज़ है? जी ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर डिफेंस. सर मैं कोई ना सुन सकता हूँ. आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने? आप बताएं. आप 2 मिनट. आपने कर्सी एक्सटेंड किया है which was completely out of the way. With all due respect, कभी ये हुआ नहीं है कि आप जो है ब्रेक लगा के क्वेश्चन आवर को और किसी को तकरीर करने की इजाजत दें. अब अगर ये 2 मिनट में हाउस ऑर्डर में हो जाता है तो I can't hear you. I can't hear him. ओके आप 2 मिनट तशरीफ रखें. अगर हाउस ऑर्डर में होता है तो क्वेश्चन आवर लेते हैं. फिर आप हाउस इन ऑर्डर करें, मैं जवाब देता हूँ. ठीक है.